الحمد لله وكفى وسلام على عبادي سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، متعدد بار اس عظیم دینی مرکز میں حاضری ہو چکی ہے اور یہاں کی حاضری ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے۔ حضرت مولانا قاری غلام فرید اعوان صاحب رحمت اللہ علیہ کے تمام صاحبزادے اپنے والد گرامی کی دینی تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو کام ان کے ذمے لگایا گیا اس سے انصاف کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ ربیع الاول کا محترم مہینہ ہے، حضور کا ذکر خیر اگرچہ سدا بہار ہے، کسی زمانے کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول وہ مہینہ ہے جسے حضور کی ذات گرامی کے ساتھ باقی مہینوں سے بڑھ کر نسبتیں حاصل ہیں۔ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت بھی ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ یہ 4 بڑے اجزاء ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے
تو درجنوں نہیں سینکڑوں میں اور بھی مل سکتے ہیں جن کے لیے ربیع الاول ظرف زمان کا درجہ رکھتا ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے ربیع الاول ایک اعتبار سے دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی فوقیت کا اظہار حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ اس مہینہ کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جو اسے دیگر مہینوں پر فوقیت عطا کرتی ہے۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع۔ جس ربیع الاول میں حضور تشریف لائے پہلی مرتبہ 3 بہاریں اکٹھی ہوئی اور 3 نور باہم بغل گیر ہوئے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، عنوان آگے ہے، وگرنہ اس شعر پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے حضور کے ذکر کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عام طور پر 2 قسم کے عنوانات اشتہارات پر، فلیکسوں پر، دیواروں پر نظر آتے ہیں، دیکھنے کو، پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1 ولادت رسول، نمبر 2 سیرت رسول، یا ان کے ذیل میں کچھ عناوین ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ 2 مضامین واضح ہوتے ہیں، ولادت رسول، سیرت رسول۔ سر دست عرض کرنا چاہوں گا، ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی مراد ہوتی ہے، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی مراد ہوتی ہے، اور جس شے کی ہمارے پیغمبر سے نسبت ہو ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اسے اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ ہمارے نبی کی ولادت یقیناً ایسی ولادت ہے جس جیسی ولادت کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت یقیناً ایسی سیرت ہے، اس جیسی سیرت کسی کی صادر نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی ولادت کے کمالات، آپ کی ولادت کی شان پہ گفتگو کی جائے یہ مستقل عنوان ہے، لیکن اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اشاروں میں 2-4 منٹ میں یہ خالی خانہ پر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کی ولادت بھی منفرد، نبی کی سیرت بھی منفرد۔ ولادت کی انفرادیت کیا ہے؟ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ان کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ آپ کی ذات گرامی وہ ہے جس کا تعارف نہیں، مکمل تعارف پہلے اور ولادت بعد میں ہوئی۔ اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، ہر شخصیت کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہوتی ہے، ذکر کا منتہا اس کی وفات ہوتی ہے، لیکن آپ کی ذات گرامی کے کیا کہیے، آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے بلکہ عالم ارواح ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسی طرح آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے بلکہ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں، عالم ارواح ہے، ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں، جنت الفردوس تک یہ تسلسل جاتا ہے۔ ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے۔ آپ کا تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف پہلے ہے، آمد بعد میں ہے۔ پھر آپ کا ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی تعارف پہلے ہے، یاروں کا تعارف پہلے ہے، وفاداروں کا تعارف پہلے ہے۔ فاروق اعظم کے کپڑے پہ
یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں گن کے بتا دیے گئے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں کے علماء نے گن کے پورے کیے. پھر جب یہ فاروق اعظم کے حوالے کی تو آپ کی ولادت کی شان بھی منفرد کہ ہر ایک کی ولادت پہلے، شناخت بعد میں، ولادت پہلے، تعارف بعد میں، محمد کا تعارف پہلے، ولادت بعد. کیا کہنے، ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی، اور جس شے کی نسبت ہمارے پیغمبر سے ہو کوئی اس کا مقابل نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی ولادت منفرد. دھرتی کائنات پر جتنے انبیاء آئے سب کے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا. اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں، فقط مولود کی حیثیت سے. ابراہیم نے کہا ربی ھب لی من الصالحین، زکریا نے کہا ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. لیکن حضور کی ذات گرامی وہ ہے، آپ بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئے ہیں. آپ کو مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا. آپ کی آمد سے قبل ابراہیم کو حکم ہوا، بیت اللہ تعمیر کر دیا گیا. پھر ابراہیم دعا کرنے لگے، اسماعیل آمین کہنے لگے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ مولا بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر، مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس تو عطا کر، ادارہ بنا دیا ہے، مدیر تو عطا کر. بیت اللہ کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، بسانے والا رسول اللہ تو بھیج لے. جس طرح سیرت سیر میں منفرد، آپ کی ولادت ولادتوں میں منفرد. دھرتی کائنات پہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے تعارف نہیں تھا، اس لیے کہ رسول کی حیثیت سے مانگے نہیں گئے تھے. حضور واحد ہستی تھی، آنے سے پہلے تعارف کروا دیا گیا، رسول کی حیثیت سے طلب کر لیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا، تیسری شان وجود میں آئی کہ ہر ایک کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا. محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الصحا، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن السنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین. حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معاشر، ہادی اور احمد کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں، سارے زمانے کو تھا. ہر ایک کی آمد کا انتظار گھرانے کو، محمد کی آمد کا انتظار زمانے کو. کیسے کہوں؟ زمین و سما آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، گلستانوں کے سب سے آمد کے منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، سمندروں کی چولانیاں آمد کی منتظر، زمین کے ذرے آمد کے منتظر، فلک کے تارے آمد کے منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، یہودی علماء آمد کے منتظر، عیسائی علماء آمد کے منتظر. الغرض تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک ساری کائنات محمد کی آمد کے انتظار میں کھڑی.
نے یہ کیا۔ ہمارے پیغمبر کی ہر شے منفرد، ہر صفت منفرد، شان ولادت جتنے آئے سب کی آمد کا انتظار، گھرانے کو حضور کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو۔ اور کہتا ہوں یہ دھج کس کی ولادت کو ملی؟ جو محمد مصطفیٰ کی ولادت کو ملی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یہ کرتی تھی پتھر پہ نہیں روئی کے کالوں پہ رکھ رہی ہوں۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستارے مجھ پہ جھکائے تھے۔ جب محمد مصطفیٰ میرے بدن سے جدا ہوئے تو میرے بدن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں حضور دھرتی پہ تشریف لائے، کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا، کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے ولید مختوناً، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف اور توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب۔ ولادت بھی با کمال، سیرت بھی با کمال۔ جیسی آپ کی ولادت ویسی کسی کی ولادت نہیں، جیسی آپ کی سیرت ویسی کسی کی سیرت نہیں۔ اگرچہ دیگر انبیاء ہیں، رسول ہیں، مگر پروردگار نے جو کمالات اپنے پیغمبر کی سیرت کو عطا فرمائے وہ کسی پیغمبر کی سیرت میں نہیں، کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں، صرف محمد کی محفوظ ہے۔ کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں، فقط حضور کی سیرت محفوظ ہے۔ ایک ایک جز محفوظ ہے، ایک ایک شک محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اور کہنا چاہوں گا کسی پیغمبر کی سیرت جامع نہیں، ہمارے پیغمبر کی سیرت اس قدر جامع ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی شخص کسی بھی شعبے میں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا محمد کی سیرت نے فلانے شعبے میں میری رہنمائی نہیں کی۔ اور پھر آپ کی سیرت کا ایک کمال یہ ہے آپ کی سیرت کامل ہے، اس کے تمام گوشے واضح ہیں، کوئی پہلو مخفی نہیں ہے۔ اور ایک کمال سیرت مصطفیٰ کا یہ ہے اس میں اللہ نے عملیت کی شان رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ حضور نے حکم دے دیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ جو فرمایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا، جو فرمایا پریکٹیکل پیش کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد کی سیرت میں صرف قال ہی نہیں حال بھی ہے، قول ہی نہیں فعل بھی ہے، لائبریری ہی نہیں لیبارٹری بھی ہے، محمد کی شریعت میں تھیوری ہی نہیں پریکٹیکل بھی ہے۔ ولادت بھی آپ کی با کمال، سیرت بھی آپ کی با کمال۔ تو ہمارے نبی سے منسوب ہے ولادت بھی، ہمارے نبی سے منسوب ہے سیرت بھی۔ ہم
दोनों पहलुओं को जिक्र करना अपने ईमान की जिला का सबब समझते हैं। हुजूर की ज़ाते गिरामी से निस्बत, महब्बत और ताल्लुक के इजहार का वसीला समझते हैं। लेकिन याद रखिए, नबी की बेइज्जत के मकासद को सामने रखते हुए ये तायुन जरूरी है कि निस्बत तो दोनों की मुस्तफ़ा से है, लेकिन हमारे लिए अहम दोनों में से कौन सा उन्वान है? विलादत रसूल का या सीरत रसूल का, कौन सा अहम है? नबी की बेइज्जत के मकासद को सामने रखते हुए फर्क करना जरूरी है। विलादत रसूल की अहमियत सीरत रसूल की अहमियत में, और ये तब हम समझ सकेंगे जब इन दोनों पे एक नजर डालेंगे, इन दोनों में फर्क क्या है। याद रखिए, नबी की विलादत और नबी की सीरत अगरचे दोनों की निस्बत हुजूर की ज़ाते गिरामी से है और नबी की निस्बत हमारी सर आंखों पे है, लेकिन याद रखिए हुजूर की सीरत का पहलू आपकी विलादत से अहम है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपकी विलादत एक इत्तेफाकी अमर है रूए जमीन पे, इसका कोई भी मुनकिर नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान रहे, कुफार भी आपकी विलादत के कायल हैं, बल्कि कुफार ने आपकी विलादत पे खुशी मनाई है। लेकिन आपकी सीरत ये आपकी जिंदगी का वो उन्वान है जिसका इनकार किया भी गया, किया जा भी रहा है, और क़यामत तक अहले बातिल इसका इनकार करते रहेंगे। और इल्मे मानी का कायदा ये है, जिस शय का इनकार हो उसे साबित किया जाना चाहिए। नबी की विलादत का इनकार आज तक नहीं हुआ। काफिर भी कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए हैं, लेकिन वो हुजूर की सीरत का इनकार करते हैं। तो जरूरत इस अमर की है, विलादत भी अगरचे हमारे नबी की मंसूब होने की वजह से मोहतरम है, लेकिन हमारा फोकस नबी की सीरत पे होना चाहिए। दूसरी वजह यह है, नबी की विलादत ये नबी की सीरत का जुज़ है और नबी की सीरत ये विलादत का कुल है। विलादत सीरत में आ जाती है पर सारी सीरत विलादत में नहीं आती, इसलिए भी सीरत की अहमियत वाज़े हो जाती है। तीसरी वजह यह है, जब नबी की विलादत का जिक्र किया जाए तो आपका जो तारुफ सामने आता है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और जब आपकी सीरत से पर्दा उठाया जाए जो तारुफ सामने आता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से अहम है। इसकी दलील ये है कि जब हुदैबिया का सुलहनामा लिखा गया उस पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया, तो सरदारान कुरैश अड़ गए कि यहाँ से इसे मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। विलादत से जो तशख्खुस सामने आता है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, उसे काफिर भी मानते हैं, और सीरत जिसका पता देती है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसे मोमिन मानते हैं। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, शान रिसालत, शान मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, अल्लामा शाहनवाज फारूकी साहब। और कहता हूं, विलादत सरिया है मकसूद नहीं, विलादत सरिया है मकसूद नहीं, सीरत मकसूद है सरिया नहीं। विलादत सरिया है मकसूद नहीं और सीरत विलादत से मकसूद है, सरिया नहीं। इस पासफीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और कहता हूँ, विलादत मनाई जा सकती है, अपनाई नहीं जा सकती। सीरत अपनाई जा सकती है, अपनाई जा सकती है। नबी की विलादत नबी की खुसूसियात के बाद में से है। मैंने विलादत की जितनी शानें बयान की, कोई माई का लाल एक किसी के अंदर कस्टम पैदा करके दिखाए, हुजूर मखतून पैदा हुए, कोई किसी को मखतून पैदा करके दिखाए। जब आप पैदा हुए तो विलादत के बाद हजरत आमना को निफास का खून नहीं आया, ये हालत कोई पैदा करके दिखाए। हुजूर ने बचपन में भी कभी कपड़ों में पेशाब नहीं किया, ये शान कोई पैदा करके दिखाए। हुजूर के कपड़े सोते हुए भी नापाक नहीं हुए, ये शान पैदा करके दिखाए।
جب محمد ماں کے پیٹ سے باہر آئے اللہ کی تعریف و توصیف زبان پہ جاری تھی، کوئی پیدا کر کے دکھائے تو نبی کی ولادت نبی کی خصوصیت ہے، اسے اپنایا نہیں جا سکتا، اور محمد اس لیے آئے کہ اپنایا جائے، اور اپنایا سیرت کو جاتا ہے، اس لیے اہل اسلام سیرت اہم ہے۔ نعرہ تکبیر، سیرت اہم ہے۔ اور کہتا ہوں آسان لفظوں میں، اور آسان لفظوں میں، ہماری عملی زندگی کا تعلق، ہماری عملی زندگی کا تعلق نبی کی ولادت سے نہیں ہے، نبی کی سیرت سے ہے۔ عملی زندگی کا تعلق نبی کی ولادت سے نہیں ہے، نبی کی سیرت سے ہے۔ آپ کہیں گے مطلب؟ آسان لفظوں میں، اگر کوئی شخص سوال کرے مجھے ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتائیں، تو ذکر ولادت سے بتائیں گے یا نبی کی سیرت سے بتائیں گے؟ ایک شخص کو قضائے حاجت کا مسنون طریقہ چاہیے، اسے ذکر ولادت سے نہیں ملے گا، نبی کی سیرت سے ملے گا۔ اسے نبوی اعتقادات چاہیے، عبادات چاہیے، اخلاقیات چاہیے، معاملات چاہیے، معیشت و معاشرت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، قدومکم اسعدنا وراحتکم مطلبنا، اہلا وسہلا مرحبا بکم یا شیوخنا الکرام، اہلا وسہلا مرحبا، قدومکم اسعدنا وراحتکم مطلبنا، اہلا وسہلا مرحبا یا شیوخنا الکرام۔ ہم اپنے معزز مہمانان تنزانیہ سے تشریف لائے ہوئے الشیخ المقری عیدی شبان، الشیخ المقری عبد الرحمن الخولی کو آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جزاکم اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ بات ختم کرتا ہوں، عنوان طویل ہے، پھر کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ عرض میں نے یہ کیا، حضور کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے، وہ حضور کی سیرت کے ساتھ ہے۔ تو پھر آئیے ہم حضور کی سیرت کو فالو کریں، آئیے ہم اپنی سیرت کی بنیاد حضور کی سیرت و کردار پہ رکھیں، ہم اپنے قول اور عمل کی بنیاد حضور کے قول اور عمل پہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے یہی کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ نبی کی تعلیمات، نبی کی سیرت کو فالو کیجیے، تاکہ سیرت نبوی کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت، عملیت کا اظہار ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالا تری واضح ہو۔ اس لیے آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان من البیان لسحرا، یقین جانے